رب چاہتا تو بدر نہ لگتا، پہلے ہی فرشتے آ کر ابو جہل عتبہ و شیبہ کو غرق کر دیتے۔ رب چاہتا احد نہ لگتا، رب چاہتا بدر و حنین نہ ہوتے، رب چاہتا تبوک نہ ہوتا، شرموک نہ ہوتا، لیکن رب کریم نے یہ فیصلہ کیا یعذبہم اللہ بِأَيْدِیہم، اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا، کبھی عمر ابن خطاب کی شکل میں، کبھی ملا عمر کی شکل میں۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ کلیجے منہ کو آ گئے اور بالکل اس طرح صورتحال ہل کر رہ گئی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ہلایا اور اس طرح کا ماحول پیدا کیا کہ منافقین اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ وہ جی کہاں گئے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فتح کے وعدے، وہ کہاں گئی باتیں کہ تم آگے بڑھو تو تمہیں فتح ملے گی، کہاں گئے وہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے، اور کیا کہنے لگے کہ جناب یہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سوائے دھوکے کے اور تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ 12,000 کا لشکر ادھر ہے، یہاں سے بدہدی ہو چکی ہے۔ اس موقع پر پیغمبر علیہ السلام ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہاں والے لوگوں کان کھول کر سنو، اس وقت جو رب کے نزدیک پسندیدہ طریقہ ہے وہ ہے جو محمد پاک کا طریقہ ہے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی کس ماحول میں، اور اس کو بتا دیا کہ جی بوڑھی عورت کوڑا پھینکتی تھی، اس کو بتا دیا جی کانٹے بچھائے جاتے تھے، اس کو بتا دیا کہ حضرت سمیہ کے ٹکڑے کیے گئے، اس کو بتا دیا کہ انگاروں پہ لٹایا گیا۔ لہذا حضور کا طریقہ یہ ہے کہ صبر کریں۔ اب یہ ساری صورتحال جو مختصراً قرآن مجید نے بیان کی اور میں نے مختصراً اس کو آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس ماحول کے اندر ذرا اندازہ کیجئے، اس ماحول میں جب پیچھے سے بدہدی ہو چکی ہو، اس ماحول میں جب آگے سے 12,000 کا لشکر آ چکا ہو، اس ماحول میں کیا حالت ہوگی؟ قرآن کہتا ہے دل ہل گئے، قرآن کہتا ہے کلیجے کانپ گئے، قرآن کہتا ہے رنگ برنگی باتیں شروع ہو گئی، قرآن کہتا ہے منافق دوڑ گئے۔ میں نے کہا رب کریم مخلصین کا، اصحاب رسول کا اس موقع پر انداز کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب صحابہ کرام نے لشکروں کے لشکر دیکھے، جب صحابہ کرام نے خندق کے اس پار اور اس پار پیدا ہونے والی صورتحال کو دیکھا، فوجوں کو آتے ہوئے دیکھا اور بڑے بڑے اسلحہ اور تیر و تلوار کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، اس وقت کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ جب صحابہ نے ان لشکروں کو دیکھا، انہوں نے جواب میں کہا یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا کہ آزمائے جاؤ گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آزمائے جاؤ گے، تکلیفوں سے گزارے جاؤ گے، مشکلات سے گزارے جاؤ گے۔ میں نے کہا ربا جب اندر اور باہر کے یہ سارے حالات پیدا ہوئے تو حضور کے صحابہ کے اندر کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ ان حالات کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے صحابہ کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور زیادہ ہو گیا۔ اگر میں اپنی پنجابی میں کہوں تو وہاں سے لشکر آ رہے تھے اور یہاں صحابہ حضور کو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ گل ہی کوئی نہیں، گل ہی کوئی نہیں۔ یہ تو میرے نبی کے صحابہ کی بات ہے، دنیا نے یہاں دیکھا نہیں جب 44 ملکوں کی فوجیں رل مل کے آئی۔ یہ تو حضور کے صحابہ کی بات ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا، جنہوں نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے پاک پیغمبر کی صحبت اختیار کی۔ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن آؤ دیکھو وہی قرآن پڑھنے والے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ یہ ہے مشکل حالات ہو نظر اللہ پر کرے، مشکل حالات ہو ڈٹ جائے، قائم ہو جائے۔ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ
علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ کہتا ہے جو بندہ ڈٹ جائے اس پہ اللہ فرشتوں کو بھی نازل کرتا ہے اور اس کی مدد اور نصرت کا وعدہ تو ہے ہی ہے. جنتوں کے وعدے بھی رب کرتا ہے. 1400 سال کے بعد جنہوں نے پاک پیغمبر کے طریقے کو اپنایا اس کے اندر اتنی اللہ نے کشش رکھی 44 ملک ہار کر چلے گئے اور محمد کے غلام پھٹے ہوئے کپڑوں میں جیت گئے. جیتے یا نہیں جیتے؟ دنیا حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ ہوا کیا. میں نے کہا وہاں اینڈ کیا ہوا تھا؟ وہاں اینڈ یہ ہوا تھا کہ 27 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب سارا ماحول پیدا ہوا نا، یہ سمجھے کہ 27 دن کی چھلنی تھی، یہ 27 دن کا امتحان تھا. یہ 27 دن میں پتا چلنا تھا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے. اس میں پتا چلنا تھا کون اس لیے آیا ہے کہ جیت کے واپس آئیں گے اور مال غنیمت ہوگا، اور کون اس لیے آیا ہے کہ دل بھی محمد کا ہے جان بھی محمد کی ہے. کون کس لیے آیا ہے. یہاں پہ جب ہلایا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا، جب جھرجھری آئے گی تو پتا چل جائے گا کون کس ارادے سے آیا ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کھڑے رہے، 27 دن گزرنے کے بعد پاک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ منظر دکھایا جب کافر ارادے پورے نہ ہونے پر ہاتھ کاٹتے ہوئے، انگلیاں چباتے ہوئے واپس جا رہے تھے. اور یہ واپس ایسے نہیں گئے، یہ واپس ایسے گئے اللہ نے ہواؤں کا جکھڑ چلایا، اور جب یہ جکھڑ چلا تو خیمے اکھڑ گئے، دیگیں الٹ گئی. جب یہ ہواؤں کا جکھڑ چلا کھانے الٹ گئے، روٹیاں الٹ گئی، سارا نظام درم برم ہوا. اور جناب گھوڑے نکل کر دوڑ گئے، سواریاں ہاتھوں سے نکل گئی. جب یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی اس وقت ان کفار نے کیا کہا؟ نکلو جہاں پہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آتی دکھائی نہیں دیتی، نکلو جہاں سے ہماری کوئی بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. آؤ نظر آؤ. 1400 سال کے بعد دنیا نے تو منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا بائی کاٹ کر کے. دنیا نے تو اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر محمد کے غلاموں کو چھوڑ دیا تھا. دنیا نے تو یہ کہا تھا ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. 20 سال کے بعد اللہ نے ایسا چکر چلایا. انہوں نے کہا 1 دن دے دو، انہوں نے کہا 1 منٹ دی مہلت کوئی نہیں. یہ بات ہوتی رہی نا اس تاریخ کو. کون سی اگست کی تاریخ تھی؟ 31 اگست. انہاں واقعہ 1 ستمبر ون سکنے آپ 1 منٹ بھی زیادہ نہیں دے گے. نکلو. کون نکال رہا ہے اور کس کو نکال رہا ہے؟ اس امت کے لیے جو اللہ کا اصول ہے وہ پتہ کیا ہے؟ اس امت کے لیے اللہ کا اصول یہ ہے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ. اس امت کے لیے اللہ کا اصول یہ ہے اللہ کافروں کو عذاب دیتا ہے، مومنوں کے ہاتھوں سے دیتا ہے. اس امت کے لیے اللہ کا اصول یہ ہے اللہ جب کافروں کو ذلیل کرتا ہے محمد کریم کے امتیوں کے ذریعے سے کرتا ہے. غور تو کیجئے نا، رب چاہتا تو بدر نہ لگتا. پہلے ہی فرشتے آ کر ابو جہل، عتبہ و شیبہ کو غرق کر دیتے. رب چاہتا احد نہ لگتا، رب چاہتا بدر و حنین نہ ہوتے، رب چاہتا تبوک نہ ہوتا، یرموک نہ ہوتا. لیکن رب کریم نے یہ فیصلہ کیا یعذبہم اللہ بِأَيْدِيهِمْ، اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا. کبھی عمر ابن خطاب کی شکل میں، کبھی ملا عمر کی شکل میں. اللہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے اور ہاتھ صحابہ کے ہوں گے، ہاتھ صحابہ کے ہوں گے. عذاب کافروں پہ رب کا آئے گا. اسی لیے تو بدر کے بعد بہت سے صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ میں نے تلوار ابھی نکالی ہی تھی کہ اس کی گردن گر گئی، میں نے ابھی چھڑی نکالی ہی تھی کہ وہ زمین پہ آ گرا، میں نے تو ابھی کوشش کی ہی تھی کہ میری بات بن گئی. صحابہ نے بتایا تو رسول اکرم نے جواب دیا او میرے سپاہیو تو ساما پتا نہیں گھوڑے تے جبرائیل آپ آئے. حضور کی
فوج میں آج صرف ابو بکر و عمر نہیں، شیطان ان کو کیا کہہ کے لایا تھا؟ شیطان ان کو کہہ کے لایا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم. شیطان نے ان کو کہا تھا آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہی باتیں کی گئی، کوئی غالب نہیں آ سکے گا تم پر. چڑھ دوڑو محمد کے غلاموں پر، کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر. حضور کی امت کے کہتے ہیں ٹکڑے کر دو. اور جب قرآن کہتا ہے کہ شیطان پہنچا نا ابو جہل اینڈ کمپنی کے ساتھ وہاں پر، تو اس نے ان کو کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو واپس جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تم کیوں واپس جا رہے ہو؟ آئی صاحب تسا نے آنکھیں تو آئے ہیں، آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں، تم وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں. ابلیس لعین تو نے کیا دیکھا؟ کہتے میں نے دیکھا جبرائیل زرہ پہن کے آئے ہیں، میں نے دیکھا کہ عرصوں سے وہ فرشتے نازل ہوئے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئے. میں نے دیکھ لیا پاک پیغمبر کی آج تابعداری میں فرشتے خصوصی طور پر بھیجے گئے، لہذا کفار تو دیکھتے رہ گئے، ان کی چھڑیوں کو کفار دیکھتے رہ گئے، 313 کو کفار دیکھتے رہ گئے، ٹرینیوں پرانی تلواروں کو شیطان نے دیکھ لیا تھا. بات ٹرینیوں کی نہیں ہے، بات محمد کریم کی آبرو کی ہے، بات کم تلواروں کی نہیں ہے، بات پاک پیغمبر کے ساتھ ظاہر ہونے والے حق اور باطل کی ہے. نتیجہ دنیا نے دیکھا تھا، 44 ملک افغانستان میں آئے تھے، اللہ نے بتا دیا بات پھٹے ہوئے کپڑوں کی نہیں ہے، بات محمد کی غلامی کی ہے. حضور کے غلام جیتے یا کوئی نہیں جیتے؟ اور یہاں سے بندے گئے ان کو بتانے، انہوں نے کہا ملا صاحب کوئی خیال کر سو، بڑے ڈاڈے بندے تھے، بڑے ٹینک توپ تھے، اسلحہ کے آنے پہن. ملا عمر نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بس بات اتنی ہے تمہاری نظر اسباب پر ہے، میری نظر مسبب الاسباب پر. یہاں علماء کرام تشریف فرمائیں، استاد صاحب مسجد میں تشریف فرمائیں. ان بزرگوں نے جب 20 سال پہلے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ شروع کی تو لوگ کہتے تھے تمہاری قنوت نازلہ سے امریکہ کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. یہ بتا تیرا چوری کرنے کا ارادہ ہے؟ کہتا نہیں میرا تو کوئی نہیں. میں نے کہا پھر تجھے ہاتھ کٹنے کا غم کیوں ہے؟ تمہارا اس کا مطلب ہے پھر کسی کا زنا کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں جی ہمارا تو نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر رجم ہونے کی ٹینشن کیوں ہے؟ اگر ہاتھ کٹنے کا دکھ ہوگا تو اسی کو ہوگا جس کی عادت چوری پر ہے. اگر رجم ہونے کا ٹینشن ہوگا تو اسی کو ہوگا جس کی عادت گندی ہے. اور یہ تو 2-3% لوگ ہیں، باقی مسلم معاشرہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. ظلم سے اس نظام کو پاک کرنے کا اگر واحد راستہ ہو سکتا ہے تو نظام خلافت راشدہ ہو سکتا ہے. ہمارا صرف خلافت راشدہ حق 4 یار کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ حضرت قاضی صاحب ہوں یا حضرت حق نواز ہوں یا حضرت اعظم طارق اور عبدالستار توسوی ہوں اور حضرت مفتی محمود ہوں، صرف نظام صرف خلافت راشدہ حق 4 یار ہمارا نعرہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں کا یہ نعرہ ہے کہ ہم اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام لائیں گے. آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ اب جن کو چوٹ پڑنے کا خطرہ ہے وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آ جاؤ سرکاری محفل میں تقریر کرنی ہے، لوگوں کو بتانا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور پتھر کھا کے دعاواں دیتیاں، لہذا سی جو مرضی کرا اگلے سال ووٹاں پھر ایسا مچا دے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کچھ ماننا اور کچھ چھوڑنا یہ کفر ہے. کچھ ماننا کچھ چھوڑنا طبیعت ہے اور سارا قرآن ماننا شریعت ہے. آؤ میں بتاتا ہوں بنو قریظہ والوں کے ساتھ کیا ہوا. وما ارسلناک الا رحمت
رحمت للعالمین. حضور کو اللہ نے دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور غداروں کے لیے واقعہ لمبا ہے جو مختصراً عرض کروں تو یہ ہے، بنو قریظہ کے ایک ایک جوان کو فیصلے کے مطابق غداری کی وجہ سے قلعے سے نکالا گیا اور دیکھا گیا جو بچہ دکھنے میں محسوس ہوتا ہے نابالغ ہے. اب کیسے پتا چلے بالغ ہے یا نابالغ ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اس کے تھوڑا سا کپڑا نیچے کر کے زیر ناف بالوں کو چیک کیا جاتا، اگ آئے ہیں یا نہیں. اگر بال اگ چکے ہوتے اس کو بھی بڑوں میں شمار کیا جاتا، نہیں اگے تو اس کو بچوں میں شمار کر کے چھوڑ دیا جاتا. عورتوں اور بچوں کو چھوڑا گیا. غداری کرنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی فوج ابو بکر و عمر کے ساتھ، پاک پیغمبر کے مدینہ کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو ان کا انجام ہوا وہ یہ تھا کہ ایک بڑا گڑھا کھودا گیا اور ایک ایک کو قلعے سے بلا کر ان کو حضور کے سامنے ذبح کیا گیا. پتہ نہیں یہ گلا مولوی تو ساما کیوں نہیں دسنے، پتہ نہیں یہ سرکاری میٹنگوں میں باتیں کیوں نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ وطن کا غدار چھپا رہے، اس لیے نہیں ہوتی علماء کا قاتل چھپا رہے، انڈیا کا ایجنٹ بچا رہے، ایران کا گماشتہ بچا رہے، پاکستان میں خون کی ہولی کھیلنے والا بچا رہے. اور ایک دو تین چار نہیں، جب قلعے میں کسی نے کہا باہر ہو کیا رہا ہے، ایک سمجھدار آدمی جو قلعے کے اندر تھا اس نے کہا تجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ بلانے والا بلاتا جا رہا ہے اور جو باہر جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا. تجھے ابھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ باہر غداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی سامنے گڑھا کھدا ہوا ہے اور ایک ایک غدار کا سر کاٹ کر اس میں ڈالا گیا. بتاؤ اب بھی میرا نبی رحمت ہے یا نہیں؟ بولو رحمت ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہیں گے کہ جی یہ کیڑی گل کیتی نے، حضور کا پتھر برداشت کرنا بھی رحمت ہے، حضور کا گلا کٹوانا بھی رحمت ہے. جسم میں جب بیماری پھیل جائے تو آپ ڈاکٹر کو جا کے کہتے ہیں جی شوگر ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے انگلی کاٹنی پڑے گی، وہ کہتا ہے پاؤں کاٹنا پڑے گا، ٹانگ کاٹنی پڑے گی. آپ ڈاکٹر سے ٹائم لے کر اپنا پاؤں کٹوا کے آتے ہیں. اب کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کے اوپر FIR کروا دو، آپ کا پاؤں کاٹ دیا. وہ کہتا ہے نہیں، ڈاکٹر میرے جسم کے لیے باعث رحمت ہے، اگر یہ ناسور نہ کٹتا تو میرا پورا جسم خطرے میں تھا. حضور نے غداروں کو ذبح کر کے بتا دیا اگر کسی ملک اور معاشرے کو بہتر چلانا ہے تو غداروں کو موقع نہیں دیا جاتے، غداروں کو موقع دیے جا رہے ہیں، قاتلوں کو موقع دیے جا رہے ہیں. یہ تو پورا قبیلہ تھا. حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود ہیں اور حضور نے پوچھا ہاں بھائی کون ہے جو کعب بن اشرف یہودی کا سر لے کے آئے؟ حضور نے صحابی کو بھیجا، گئے، واقعہ لمبا ہے مختصر عرض کر رہا ہوں. کعب بن اشرف دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی سردار ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا تو صحابی اس سے گلے ملنے کے ساتھ کہنے لگے تیرے سر میں خوشبو بڑی اچھی لگی ہوئی ہے. وہ ذرا اور بندے پھپ گئے نا تھوڑے دیر، یہ بھی ہوتا ہے. اچھا یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، سوائے صحابہ اور غلامان صحابہ کے یہ ہر انسان کی کمزوری ہے. حضور کا صحابی پہنچا نا ایک بادشاہ کے دربار میں، تو اس بادشاہ نے کہا تم مدینے کے بھوکے ننگے یہاں پہ آ گئے، بتاؤ کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ٹھہرو بات کرتا ہوں تم سے. صحابی نے نیزہ زمین پہ رکھا اور بادشاہ کا تخت دور تھا، نیزے کے ساتھ قلین کو پھاڑتا ہوا گھوڑے کو ہاتھ سے پکڑا ہوا لگاموں کو آگے لے گیا اور بادشاہ کے تخت پر نیزہ ٹھوکا، اس کے ساتھ اپنے گھوڑے کو باندھا، بادشاہ کے برابر میں بیٹھ کر کہنے لگا ہن گل کر جڑی گل کرنی، ہن اس کیڑی گل کرنی ہے.
اب بات کرو، کون سی بات کرو گے؟ اور یہ جو دوسرے ہوتے ہیں نا، صحابی نے اس کو کہا خوشبو بڑی چنگی، اس آکے جی میری بیوی سارے علاقے میں سب تو اچھی بنانی ہے، ذرا اور نیڑے ہو یار۔ اس آکے نیڑے آؤ ذرا۔ یہ دنیا والوں کی اتنی اوقات ہوتی ہے، کسی کو جا کے کہہ دینا آپ کے فلاں طیارے بڑے اچھے جا رہے ہیں، آپ کے ایٹم بڑے اچھے جا رہے ہیں، آپ کا فلاں جہاز فلاں توپ خانہ بڑا اچھا جا رہا ہے، آپ کی جناب ٹیکنالوجی بڑی اچھی جا رہی ہے۔ وہ کعب بن اشرف یہودی تھا، جب اس کو دنیا نے کہا نا، صحابی نے کہا تیری سر کی خوشبو بڑی اچھی ہے، پھول گیا۔ آج کعب بن اشرف کی ضروریت، اسرائیل کو لوگ کہتے ہیں میزائل روکنے کی تیری ٹیکنالوجی بڑی اچھی ہے، تیری ٹیکنالوجی بڑی اچھی ہے، تو وہ اتنا پھولا ہوا ہے، کہتا جناب کسی کو بھی ٹیکنالوجی چاہیے ہو تو ضرورت تو میری پڑے گی، لہذا ساری دنیا میرے نیچے ہے، ساری دنیا میرے نیچے ہے، مجھے ہلا کوئی نہیں سکتا، ٹیکنالوجی میں ہم اوپر ہیں۔ اور فخر سے گردن اکڑوا کے کہتا ہے بچہ ٹھہر، جس دن محمد کے غلام پہنچ گئے ٹیکنالوجیاں چاہ کے مار۔ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ او جاؤ پئی نے تہاڈی ٹیکنالوجی، او تساں نے جہازاں نال ٹریکٹر نال بن کے پہ کھڑ دے، جھولے جھلا رہے ہیں۔ میں نے یہاں پہلے بھی جلسے میں بات سنائی، یہاں ہمارے بہاولپور کے جو نواب تھے، نواب وہ نواب صاحب تھے جو ہمارے نواب آف بہاولپور، انہوں نے رولز رائز کار کمپنی سے رابطہ کیا کہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا بینک بیلنس اکاؤنٹ تمہارے علاقے کی سڑکیں اس قابل نہیں ہے کہ ہماری قیمتی کار وہاں پہ جائے، مخصوص لوگوں کو ہم دیتے ہیں، تمہارے جیسے غریب علاقوں کے لوگوں کو نہیں دیتے۔ نواب آف بہاولپور نے کسی رابطے واسطے سے وہ کار منگوا لی۔ جب وہ کاریں آ گئی تو اس نے بلدیہ والوں کو کہا اپنے جھاڑو ان کے ساتھ باندھو اور بہاولپور کی روڈیں صاف کرو۔ جب وہ تصویریں نکل کر پہنچی نا انگریز تک، انہوں نے کہا جی ہم معافی بھی مانگتے ہیں، منت بھی کرتے ہیں، بس ایک کسی طریقے نال جھاڑواں کھلوا چھوڑو، بجلی بہو ہونی پئی۔ اب وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ ساری ٹیکنالوجی نو اس طرح ٹریکٹر دے پیچھے تو نہ بنو۔ اور وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بات چلے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی، غداروں کے لیے معافی نہیں ہے، رحمت للعالمین نبی کے فیصلے۔ کعب بن اشرف یہودی، حضور نے صحابہ کو بھیجا، حضور علیہ السلام کا غدار، مسلمانوں کا دشمن، صحابہ اس کا سر اتار کر لائے۔ آئیں ذرا دیکھیں ابو رافع کے ساتھ کیا ہوا۔ ابو رافع غدار ہے، میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا، کون ہے جو ابو رافع کا کام تمام کر کے آئے۔ آج اگر کسی غدار کو صاف کرنے کے لیے کسی ملک کا بادشاہ، کسی ملک کا وزیر، ہمارے ملک کا ڈی جی آئی ایس آئی اگر بھیج دے تو وہ کہتے ہیں یہ پاکستان نے دہشت گردی کی ہے، یہ پاکستان نے جو انڈیا کے اور ایران کے بھیجے ہوئے غداروں کو مروایا بارڈر پر یا بارڈر کے پار، تو کہتے جناب یہ دنیا کے بنائے ہوئے قانونوں کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں میرے نبی کی سیرت سے جو پہلو نمایاں طور پر ملتا ہے وہ یہ ہے کسی قیمت پر غدار کو معافی نہیں دی جاتی۔ اور حضور نے ابو رافع کے قتل کے لیے صحابی کو روانہ کیا، وہ وہاں گیا، اسے قتل کیا، واپس آیا اور واپس آ کر اس کے قلعے کے باہر بیٹھ گیا، اس انتظار میں کہ پہلے میں سن تو لوں کہ مرا بھی ہے یا ابھی نہیں مرا، چونکہ رات کا واقعہ تھا۔ اب یہ حضور کا صحابی ہے، اس کی دلیری چیک کریں، اس کی حضور سے محبت چیک کریں۔ بندہ مار کے قلعے کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ہے انتظار میں کہ صبح ہو اور تسلی ہو اور پھر جا کے حضور کو بتاؤں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی رات کا ایک لمبا حصہ قلعے کے باہر بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو اس وقت قلعے کی فصیل پر چڑھ کر ایک شخص نے اعلان کیا، الا ان ابا رافع قد قتل، دنیا والوں سن لو ابو رافع قتل ہو چکا۔ یہ صحابی دوڑا، دوڑتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر بھی دوڑتا رہا، حضور کو جا کے کہتا یا رسول اللہ کام تمام کر آیا۔ اور اتنا تیز دوڑتا ہوا خوشی سے وہاں پہنچا کہ بھول گیا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اور حضور کو بات بتانے کے بعد آخر میں کہتا ہے یا رسول اللہ واپس آنے میں میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ حضور نے رحمت والا ہاتھ لگایا، رحمت للعالمین۔ تم رحمت للعالمین کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ وہ
طبیبوں کو پروٹوکول دیے جاتے ہیں، ڈاکوؤں کو فیسیں نہیں دی جاتی. یا رسول اللہ آتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی. حضور نے فرمایا آگے کر. حضور کی محبت میں گیا تھا، حضور نے ہاتھ لگایا. صحابی کہتے ہیں ٹانگ ایسی ٹھیک ہوئی، زندگی گزر گئی، دوبارہ درد بھی کبھی نہیں ہوئی. تو میں پوری گفتگو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس بات کو ہم اپنے معاشرے میں، اپنے حکومتی نظام میں اس کی حساسیت کو سمجھیں کہ میرا نبی رحمت ہے، لیکن میرے نبی کی رحمت کی آڑ میں کوئی بندہ غداروں کو پناہ دینا چاہے، ملک کے دشمنوں کو پناہ دینا چاہے، علماء کے قاتلوں کو پناہ دینا چاہے، تو یہ میرے نبی کی سیرت سے ہرگز ایسے اعمال کا تعلق نہیں ہے. ایسا جوڑنے والا شر پسند ہو سکتا ہے، ایسا کرنے والا اپنے ارادوں کو ناپاک انداز سے پورا کرنے کے لیے ایک ہیلا کرنے والا تو ہو سکتا ہے، صحیح قرآن و سنت کا طالب علم نہیں ہو سکتا. آج میرا ملک جن حالات سے دوچار ہے، ضرورت ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی درسگاہ سے سیکھا جائے اور پاکستان کے غداروں کے خلیے سرائے موت کا فیصلہ کیا جائے. جو پاکستان کا غدار ہے اس کے لیے سزائے موت، جو حضور کا گستاخ ہے اس کے لیے سزائے موت، اور جو حضور کی 23 سالہ کمائی کا گستاخ ہے اس کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جو حضور کے صحابہ کا گستاخ ہے، یہ حضور کی محنت کا گستاخ ہے، یہ حضور کی نسبت کا گستاخ ہے، جو حضور کی ازواج کا گستاخ ہے. آج کوئی کسی کو بیٹی اور ماں کی گالی دے تو لوگ کہتے ہیں جناب، کوئی نہیں کہتا کہ اس کی ماں کو گالی دی ہے، آپ کو تو کچھ نہیں کہا. وہ کہتا ہے مجھے کہتا تو بات اور تھی، بات بیٹی اور ماں کی آئے گی تو گوارا نہیں کیا جائے گا. پاک پیغمبر کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، حضور کا حرم ہے. پاک پیغمبر کی بیٹیاں، پاک پیغمبر کے صحابہ، حضور کے خلفاء مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہیں. ان پر اعتراض کرنے والا، تنقید کرنے والا اسلام کا غدار ہے، پاکستان کا غدار ہے. اس کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے اس کے لیے الحمدللہ اسمبلی میں مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں وفاق میں اور اب صوبے کی اسمبلی میں جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے کوشش کی، اور ہماری وہ کوشش جاری ہے، انشاءاللہ نتیجہ خیز ہو. جب ہم کوشش کرتے ہیں اس وقت ہمیں کبھی بھی اپنی صلاحیت پر اعتماد نہیں ہوتا، ہمیں کبھی بھی اپنی قابلیت پر بھروسہ نہیں ہوتا، ہمیں رب کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے، اور ہمیں ان لوگوں کی قربانیوں پر بھروسہ ہوتا ہے جن کی زندگی کے 30 سال کال کوٹھڑیوں میں گزر گئے. میں ابھی نماز کے بعد نکلا تو مجھے میرے ایک ساتھی کا خیال آیا جو جیل میں ہے اور اس کی اسیری کو 30واں سال شروع ہو چکا ہے. اب بھی اس کے جیل سے آنے والے خطوط میں 2 لائنیں ضرور ہوتی ہیں کہ زندگی کے آخری سانس تک محمد کریم کے ابو بکر کے لیے میں کھڑا. اب بھی اس کے خطوط میں یہ لائن ضرور ہوتی ہے کہ حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے میری زندگی کی جتنی بہاریں چلی گئی مجھے اس پہ پچھتاوا کوئی نہیں. میں نے یہاں پہلے بھی ساتھیوں کو بتایا، ایسے لوگ اس قافلے کا حصہ ہیں جن کی محنت پر، اخلاص پر، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم منزل تک پہنچیں گے کہ جب ایک ساتھی کی شادی کو صرف 1 دن ہوا اور ولیمے کے دن اس کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا، اور اس کی بیوی جب اس سے ملنے گئی اس نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، کسی اور جگہ شادی کر لے، میرا پتہ نہیں ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، بات حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی ہے، میں تیرا انتظار کروں گی. ماڑی شریف کے لوگوں اس نے 27 سال انتظار کیا. 27 سال کے بعد جب وہ کال کوٹڑی سے نکل کر آیا تو اس کے بالوں میں سفیدی تھی، اس کی بیوی کی جوانی جا چکی تھی. وہ ایک رات کے بیائے ہوئے جوڑے سے جب میں ملنے کے لیے گیا میں نے کہا تمہاری زندگی گزر گئی، تمہاری جوانی گزر گئی، تمہارے بڑھاپے کی دہلیز پہ پاؤں آ گئے. اس نے کہا مولانا ابو بکر کے لیے قربانی دی ہے، پرواہ. ایسے لوگ ہیں کہ کراچی کی شاہراہوں پر 4 سگے بھائی شہید ہوئے، ان کے والد کی عمر بابا جہانگیر جتنی ہے اس سے زیادہ ہوگی. جب وہ اپنے 4 بیٹوں کے جنازے کے پاس آ کے کھڑا ہوا اس نے منہ مدینے کی طرف کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کے سسر اور دامادوں کی عزت کے لیے 4 ہیں، 4 اور ہوتے تو وہ بھی قربان کر دیتے.
ہمیں اپنی محنت پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں کی شہادت اور ان لوگوں کی اخلاص پر اور اللہ کی رحمت پر اعتماد ہے کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا کراچی کی شاہراہوں پر ایک ایسی بوڑھی عورت بھی نظر آئی جس کے ہاتھ میں اس کے 2 پوتوں کی انگلیاں تھی، اور وہ چھوٹے چھوٹے 2 پوتوں کو لا کے کراچی میں عظمت صحابہ سٹیج پر بٹھا کے کہتی ہے میرے ان پوتوں کو یہاں بٹھاؤ اور میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں میرے یہ پوتے بھی شہید ہو جائیں۔ پوچھا تیرا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا خالد وہ شہید ہو چکا، اس کے یہ 2 بیٹے ہیں، ان یتیموں کو عظمت صحابہ کے سٹیج پر اس لیے لے کے آئی ہوں، مجھے اللہ نے بیٹا دیا تھا وہ ابو بکر کے کھاتے میں لگا ہے، اور اگر پوتے زندگی میں شہید ہو جائیں تو سودا سستا ہو۔ ایسی مائیں اس جماعت میں موجود ہیں جن کے ایک کے بعد ایک لال کے جانے کے بعد وہ عائشہ صدیقہ کے پہرے سے ہٹی نہیں۔ ایسی بہنیں اس قافلے میں موجود ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے۔ جب میرے جنگ کی سرزمین پر ایک شہید کا جنازہ آیا اس وقت میں جانتا ہوں ان کی فیملی کو، وہ بڑے سادے لوگ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں۔ میں اس کا جنازہ لے کر گیا، اس کا جنازہ اس کے گھر کی سیڑھیوں سے نیچے تھا، گھر ذرا اوپر تھا، اس کی والدہ ہاتھوں میں پھول لے کے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی میت کو نیچے کیا، اس نے اس کے اوپر پھول ڈالتے ہوئے کہا میرا بیٹا نہیں آیا، یہ صحابہ کا شیر آیا ہے۔ میں بعد میں اس سے ملا، میں نے کہا اماں تیرا حوصلہ کمال تھا، تیرا بیٹا کال کوٹریاں سے گزر کر تختہ دار پہ جھول کے تیری گلی میں آیا اور تو نے اس پہ پھول ڈالے۔ کہتی جب میں اس سے ملنے کے لیے گئی تو میرے بیٹے نے مجھے کہا تھا اماں جب جنازہ آئے رونا نہیں ہے کیونکہ یہ تیرا ایک بیٹا ہے، اگر اور جانے بھی ہوتی عائشہ صدیقہ کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ یہ عظیم الشان قربانیوں والا قافلہ اپنا سفر طے کرتا ہوا، حضرت قاضی صاحب کا پڑھایا ہوا سبق، حضرت توسوی کا پڑھایا ہوا سبق، حضرت مفتی محمود کا دیا ہوا فتویٰ، حضرت فکر امیر عظیمت کو لے کر، حضرت جرنیل اسلام اور مورخ اسلام کی طلب کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حالات کیسے بنیں گے؟ میں نے کہا دیکھتے نہیں ہو سردار عتیق نے جو قرارداد پیش کی ہے اس کے پیچھے شہداء کا خون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شاہد خاقان عباسی اور صالح محمد نے اگر بات کی ہے اس کے پیچھے شہداء کا خون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور صوبہ سرحد کی اسمبلی میں اگر سردار یوسف کی قرارداد ہے اس کے پیچھے میرے اسیروں کی قربانیاں نہیں ہیں، ماؤں کی دعاؤں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اور کشمیر اسمبلی میں اگر روزانہ آپ سنتے ہیں ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے حوالہ سے بات ہو رہی ہے، یہ زبان کسی کی بھی ہو سکتی ہے، قربانی اس قافلے کے نوجوانوں کی ہے، دعائیں اس قافلے میں موجود ماؤں کی ہیں، بیٹیوں کی ہیں، بہنوں کی ہیں۔ اس عظیم قافلے کا آپ کل بھی حصہ تھے، آئندہ بھی حصہ رہیں گے انشاءاللہ۔ عظمت صحابہ کا پیغام گلی گلی لے کر پہنچیں گے انشاءاللہ، عظمت اہل بیت کا پیغام لے کر کریا کریا پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو لاہور بلایا جائے تو آپ آئیں گے، اسلام آباد بلایا گیا تو آئیں گے، گلی کوچوں میں صحابہ کے ترانے گائیں گے، کیونکہ ہمارے محسن کون ہیں، ہمارے امام کون ہیں، ہمارے مرشد کون ہیں، اول قرآن سننے والے کون ہیں، لکھنے والے کون ہیں، امت کے محسن کون ہیں، ہمارے دل اور جان کون ہیں، نبی کے سسرال کون ہیں، نبی کے داماد کون ہیں، ختم نبوت کے عینی گواہ کون ہیں، ان کے لیے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔